السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے۔ ایمان ایک ایسا سبق ہے جو نہ صرف ہماری زندگی کے لیے بلکہ ہماری آخرت کے لیے بھی سب سے ضروری ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا ہمیں واقعی ایمان کی ضرورت ہے؟ ہم ایمان کو صرف مذہبی اصطلاح سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایمان کی اصل طاقت اور اہمیت کو ہم نہیں جانتے۔ ایمان کی کمی صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بگڑ چکا ہے وہ ہمیں صحیح لگنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایمان انسان کے دل، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کی آخرت میں کتنا بڑا اثر ڈالتا ہے، اور یہ کہ ایمان دل کی روشنی کیسے بنتا ہے اور کس طرح ہمیں اس کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے۔ تو آج کے سبق کے بعد یہ سوال ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ایمان کی ضرورت محسوس کرتی ہوں، اور کیا میں اپنی زندگی میں ایمان کے بیج کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے ثابت کرنا، یعنی عمل کرنا، یعنی دل مانے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور زبان کہے کہ ہم مانتے ہیں، اور عمل کرے یعنی زندگی میں اس یقین کے مطابق چلنا۔ 6 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے ماننے اور زندگی میں اس پر چلنے کا نام ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے۔ جیسے ایمان 3 چیزوں کا نام ہے کہ دل سے، زبان سے اقرار اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کو چائے بنانی ہے، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ پانی، دودھ، پتی اور چینی ڈال کر چولہے پہ رکھیں گے تو چائے بن جائے گی، تو یہ یقین ہے دل کا کہ یہ بن جائے گی۔ اور آپ کسی سے کہتے ہیں، یہ زبان کا اقرار ہے یہ کہنا کہ مجھے چائے بنانی آتی ہے، اس طرح سے چائے بنتی ہے کہ چینی، پتی اور دودھ ڈالیں گے اور پکائیں گے تو چائے بن جائے گی، تو یہ زبان کا اقرار ہے۔ پھر عمل کیا ہے کہ آپ واقعی پانی گرم کریں، پتی ڈالیں، دودھ، چینی ڈالیں اور چائے بنا لیتے ہیں، تو یہ عمل ہو گیا۔ تو اگر دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، لیکن چولہے پر چائے رکھتے ہی نہیں تو چائے نہیں بنے گی۔ تو جیسے صرف یقین سے چائے نہیں بنتی، صرف کہنے سے بھی چائے نہیں بنتی بلکہ عمل کرنے سے بنتی ہے، اسی طرح ایمان بھی صرف دل اور زبان کا نہیں، عمل کا بھی نام ہے۔ اسی طرح ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان 3 سٹیپ سے بنتا ہے۔ سب سے پہلا سننے اور جاننے سے، پھر دوسرا دل میں مان لینے سے، اور تیسرا عمل کرنے سے۔ اسی طرح جیسے کسی نے آپ کو بتایا کہ چولہے پر دودھ گرم کرو گے تو چائے بنے گی، اور آپ نے سن لی اور سمجھ لی اور بات مان لی، اسی طرح قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، دین کی باتیں جب انسان سنتا ہے اور سمجھتا ہے تو ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ اور دوسرا دل میں مان لینے سے یقین ہوتا ہے۔ اب آپ کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، تو اسی طرح چائے بنے گی۔ تو اسی طرح دل میں مان لے کہ اللہ ایک ہے، قرآن سچا ہے، آخرت سچی ہے، یہ دل کا ایمان ہے۔ اب جب واقعی چولہے پر دودھ رکھتے ہیں اور چائے بن جاتی ہے تو اسی طرح نماز پڑھنا، بری باتوں سے بچنا، حلال کمانا، برائی چھوڑنا، یہ سب عمل ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال پودے سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے پاک کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال درخت سے دی ہے، تو یہ درخت کہاں ہوتا ہے؟ تو ایمان کا یہ درخت کسی باغ یا زمین میں نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان دلوں میں داخل کیا گیا ہے، سورہ الحجرات، یعنی ایمان کی جگہ
دل ہے، زبان یا جسم نہیں۔ اور دل کیا ہے؟ یہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ وہ باطنی دل ہے، یعنی روح کا دل، جہاں یقین ہوتا ہے، نیت بنتی ہے، نیکی اور برائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی دل میں ایمان جڑ پکڑتا ہے۔ دل کی زمین کیسی ہونی چاہیے؟ اگر دل صاف ہو تو ایمان تیزی سے بڑھتا ہے، اگر دل سخت ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر دل غافل ہے اللہ کی یاد سے تو ایمان بالکل مرجھا جاتا ہے۔ تو یہ پودا کب بڑا ہوتا ہے؟ جب دل اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور دل قرآن سے جڑا ہو، اور جب دل گناہ سے بچتا ہو۔ تو ایمان کا درخت انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہیں پروان چڑھتا ہے، اور یا وہیں پر ہی کمزور پڑتا ہے اگر انسان گناہ کرتا ہے۔ تو دل میں ایمان کا درخت اگانے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہمیں ایمان کا درخت اپنے دل میں اگانا ہے تو سب سے پہلے بیج ڈالنا ہوگا، اور اس سے پہلے زمین کو تیار کرنا ہوگا۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے، پہلا اسٹیپ کہ دل کی زمین تیار کرنا، دل کو نرم کرنا، دل میں جو غرور، ضد، حسد اور نفرت ہے اسے نکالنا۔ سخت زمین میں بیج نہیں اگتا۔ پھر دوسرا، دل کو صاف بھی کرنا، توبہ کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے میل کچیل صاف کرنا۔ گندی زمین میں بیج نہیں جڑ پکڑتا۔ اور پھر دل کو قبول کے قابل بنانا، یعنی دل میں حق بات ماننے کا حوصلہ ہو، انکار اور ہٹ دھرمی نہ ہو۔ دوسرا اسٹیج کیا ہے کہ بیج ڈالنا۔ اب بیج کیا ہے؟ ابھی تو زمین تیار ہوئی ہے، اب بیج ڈالنا ہے۔ تو بیج ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ایمان کا بیج ہے۔ جب یہ بیج سمجھ کے ساتھ اور سچے دل سے زمین میں ڈالا جاتا ہے تو ایمان کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر تیسرا اسٹیپ ہے اس پودے کو پانی دینا، یعنی بیج ڈالنے کے بعد اللہ کا ذکر، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب ایمان کے درخت کے لیے پانی ہے۔ پھر چوتھا اسٹیپ کیا ہے کہ روشنی دینا، جیسے پیڑ کو روشنی دی جاتی ہے، سورج کی روشنی کے بغیر پیڑ مر جاتا ہے، اسی طرح جو ہمارا ایمان کا پودا ہے اس کو بھی ہمیں روشنی دینی ہے۔ اور وہ روشنی کیا ہے کہ دینی علم اور سمجھنا، اور ایسی صحبت میں بیٹھنا کہ جہاں پہ لوگ دین سیکھتے ہوں اور سکھاتے ہوں، کیونکہ بغیر روشنی کے پودا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر پودے کی حفاظت بھی کرنا کہ گناہوں سے بچنا، بری صحبت سے دور رہنا، غفلت سے بچنا، کیونکہ اگر غافل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پودا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان کے درخت کو بچانے کی ایک دیوار ہے کہ انسان جب پودے اگاتا ہے تو اس میں پھر پانی بھی ڈالتا ہے، ان کو بھول نہیں جاتا، کیونکہ جیسے ہی بھولتے ہیں تو وہ پودا پھر سوکھ جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ کیا اللہ نے ہمیں ایمان کا پودا اگانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو مقصد کیا ہے؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش کا مرکز ایمان کو قبول کرنا، بڑھانا اور ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بیج اللہ نے دیا ہے یا ہمیں خود ڈالنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی نیچرل ڈسپوزیشن پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایمان کا بیج رکھنے کی صلاحیت دی ہے، دل میں حق کو قبول کرنے کی طاقت دی ہے، یہ پہلے سے ہی اللہ نے دی ہے، یعنی زمین پہلے سے ہی اللہ نے زرخیز بنا دی، بیج رکھنے کی بھی جگہ موجود ہے دل میں۔ تو بیج ڈالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، پیغمبر بھیجے، اللہ نے اپنی کتابیں دیں، انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کلمہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور بیج کو دبانا ہے یا بیج کو ضائع کر دینا ہے۔ تو پانی اور بڑھوتری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اصل بڑھوتری اللہ دیتا ہے، لیکن انسان کا کام کیا ہے کہ بیج ڈال دے، پانی دے اور اس کی حفاظت کرتا رہے، اور اللہ ہی اگاتا ہے پودا، جیسے کسان محنت کرتا ہے مگر فصل اللہ اگاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کا بیج قبول کرنے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے، اور یہ اختیار بھی دیا ہے
کہ ہم بیج ڈالیں یا نہ ڈالیں، ہماری مرضی ہے، مگر ایمان کو اگانا اور بڑھانا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو دل کی زمین جتنی اچھی ہوگی، ایمان کا درخت اتنا ہی بلند ہوگا۔ جس انسان کا دل زمین سے جتنا زیادہ صاف ہوگا، نرم ہوگا، حق کو قبول کرنے والا ہوگا، اس کے دل میں ایمان کا درخت اتنا ہی مضبوط جڑوں والا ہوگا، اونچا بڑھے گا اور اس کی شاخیں بلند ہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں، یعنی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے، یعنی دل میں پکا یقین۔ جڑ مضبوط کا مطلب ہمارے دل میں پکا یقین ہو، اور شاخیں جو ہیں آسمان میں وہ کیا ہے کہ بلند اعمال اور نیکی، یعنی اعمال جتنے زیادہ ہوں گے ہمارے پیڑ کی شاخیں اتنی ہی اونچی ہوں گی، اتنی ہی آسمان کی طرف ہوں گی۔ یعنی جس کا دل صاف ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا دل گناہوں سے بچا ہوگا اس کا ایمان اونچا ہوگا اور بڑھے گا، ایمان بڑھے گا، اور جس کا دل ذکر اور اطاعت سے جڑا ہوگا اعمال آسمان کی طرف اٹھیں گے۔ اور اونچا پودا، اونچا درخت کیا ظاہر کرتا ہے کہ زیادہ اللہ پر بھروسہ، زیادہ نیکی، زیادہ صبر اور زیادہ اچھے اخلاق۔ تو دل کی زمین اچھی ہو تو ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہو جاتی ہیں۔ کیا کلمہ طیبہ بار بار پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، کلمہ طیبہ بار بار پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان دل سے کلمہ قبول کرتا ہے تو ایمان کا بیج ایک بار دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ اور بار بار کلمہ پڑھنا کیا ہے پھر؟ تو بیج ڈالنے کے بعد پودے کو پانی دیا جاتا ہے، غذا دی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ بار بار پڑھنا ایمان کے درخت کو پانی دینے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کہہ کر تازہ کرو، یعنی کلمہ پڑھنا ایمان کو نیا اور مضبوط کرنا ہے۔ کلمہ بار بار پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت بڑھتی ہے، اللہ کی یاد مضبوط ہوتی ہے اور نیک اعمال کی رغبت بڑھتی ہے۔ اگر کلمہ صرف زبان سے ہو، دل حاضر نہ ہو تو اثر کم ہوتا ہے، اور اگر سمجھ کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ کلمہ ایک بار انسان کو مسلمان بناتا ہے اور بار بار پڑھنا ایمان کو مضبوط اور تازہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی اور ایمان کی مثال نہیں دی، بلکہ برائی، گمراہی اور بگڑے ہوئے ایمان کی بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک پاکیزہ کلمہ ایک مضبوط اور پھلدار درخت بن جاتا ہے، اسی طرح ایک خبیث کلمہ یعنی خراب بات ایک ایسے درخت کی طرح ہوتی ہے کہ جس کی نہ جڑ مضبوط ہوتی ہے، نہ پھل فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ زمین پر ٹھہرتا ہے۔ اور یہ ناپاک درخت ہے، یعنی خبیث درخت ہے، جو انسان کے دل میں اگتا ہے، اس کی سوچ، نیت اور عمل کو خراب کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو ایمان کی راہ سے دور لے جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی خبیث درخت کو پہچانیں گے، یہ کیسے اگتا ہے اور کن چیزوں سے طاقت پکڑتا ہے اور ہم اپنے دل کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایمان کیوں نہیں بڑھاتے اور خبیث درخت کیوں اگاتے ہیں؟ قرآن خود اس کی وجہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ دل رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، یعنی مسئلہ علم کی کمی نہیں کہ پتہ نہیں ہے، مسئلہ دل کی غفلت ہے، یعنی لاپرواہی۔ ہم جانتے ہیں ایمان بڑھانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں پڑھیں گے، یہی غفلت ہے، اور یہی خبیث درخت کا پہلا بیج ہے۔ کیا؟ غفلت۔ اور دوسرا دنیا کی محبت، کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، فوراً فائدہ آتا ہے، سامنے نظر بھی آتی ہے اور دنیا میں مزے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایمان ہمیں کیا چاہتا ہے؟ ایمان صبر مانگتا ہے کہ ابھی صبر کر لو، بعد میں ملے گا۔ ایمان محنت چاہتا ہے، تو دل کیا کہتا ہے؟ آسان راستہ چن لو، اسی زمین میں سب کچھ کر لو۔ تو انسان پھر ناپاک درخت اگاتا ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ کیا ہے کہ نفس کی پیروی۔ نفس کہتا ہے جو اچھا لگے وہ کرو، جو مشکل ہے اسے چھوڑ دو،
تو ہم نفس کو مالک بنا لیتے ہیں، جبکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو ایمان چاہتا ہے کہ نفس کو قابو میں ہو، ایمان نفس کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایمان پر چلیں، بلکہ کیا چاہتا ہے کہ ایمان چھوڑ دو، بس آج نہ کرو، بعد میں کر لینا، تھوڑا سا یہ کر لو، کل سے کر لینا، کل سے نماز پڑھ لینا، بعد میں کر لینا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبیث کلمہ خبیث درخت کی طرح ہے جس کی جڑ نہیں ہوتی، ایمان کمزور ہوتا ہے، عمل بے جان ہوتا ہے اور زندگی غلط راستے پر چلنے لگتی ہے۔ تو ہمیں غافل نہیں رہنا، اچھی زمین بھی اگر خالی چھوڑ دی جائے تو خود بخود اس میں گھاس اور کانٹے اگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں خبیث درخت اگانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ طیب درخت اگانے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جس کی کوئی مضبوط جڑ نہیں ہوتی۔ اور ناپاک بات کیا ہوتی ہے؟ ناپاک بات وہ ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی پر لے جائے، دل کو گندا کرے، ایمان کو کمزور کرے، وہ برائی کو اچھا کر کے دکھا دے۔ تو قرآن میں اسے کلمہ خبیثہ کہا گیا ہے، یعنی خراب بات، یعنی وہ بات جو حق پر قائم نہیں۔ حق کیا ہے؟ یعنی قرآن، یعنی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو پھر وہ خراب ہی ہے نا پھر۔ یعنی ناپاک بات صرف گالی یا برا لفظ یا بلکہ کوئی ناپاک بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ سب کچھ میرے زور سے ہے، یا گناہوں کو معمولی سمجھنا، جیسے یہ کہنا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، سب کرتے ہی ہیں، یہ تو آج کل چل ہی رہا ہے گناہوں کو، یہ سوچنا، یہ سوچ ایمان کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ تو دل میں پیدا ہونے والی غلط باتیں جیسے حسد، تکبر، نفرت، انتقام، یہ زبان سے نکلے یا نہ نکلے، یہ بھی ناپاک بات ہے۔ تو ایسی بات جو برائی کی طرف لے جائے، جھوٹ کو ہوشیاری کہنا، دھوکے کو عقل مندی کہنا، یہ حق اور باطل کو الٹ دیتی ہے۔ تو ناپاک بات کا اثر دل میں کیا ہوتا ہے کہ دل میں بیٹھ جاتی ہے بات، پھر سوچ بنتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر کردار بن جاتی ہے، اور آخرکار ناپاک درخت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے پاک درخت بنانے کے لیے بھیجا ہے، ایمان والا درخت بنانے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ناپاک درخت بنانے کے لیے۔ تو ناپاک بات وہ ہے جو دل کو اللہ سے دور کر دے اور گناہوں کے قریب کر دے۔ تو ہم سب کو خراب بات نہیں بولنی، اچھی بات بولنی ہے، اور باتوں میں سب سے پیاری بات جو کہی جاتی ہے اور جو سب سے اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا میں ہم بہت سی باتیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کچھ باتیں فائدہ پہنچاتی ہیں، کچھ سہولتیں دیتی ہیں، کچھ زندگی کو آسان بناتی ہیں، مگر دل کی دنیا میں سب سے زیادہ اثر اس بات کا ہوتا ہے جو محبت کا اظہار ہو، جو یہ بتا دے کہ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ اور باتوں میں اگر سب سے پیاری کوئی بات ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اقرار ہے، اور یہ دل کی زبان ہے اور ایمان کی سب سے میٹھی آواز ہے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھنا دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تجھے اپنا معبود مان لیا، اے اللہ ہم نے تیرے سوا سب کو دل سے نکال دیا، اے اللہ ہم نے سب کو لا کہہ دیا، اے اللہ ہم نے تجھ سے رشتہ جوڑ لیا۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں، محبت کا اقرار ہے۔ اور کلمہ طیبہ سب سے پاک کیوں ہے؟ کیونکہ طیبہ پاک بات اس لیے ہے کہ دل کو صاف کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ایمان کی جڑ بن جاتا ہے اور انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہے، کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے۔ تو محبت کا عمل کیسے بنتا ہے؟ جیسے محبوب کا نام بار بار لیا جائے اور دل سے لیا جائے تو محبت بڑھتی ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ بار بار پڑھنا دل میں اللہ کی محبت بڑھاتا ہے۔ کلمہ پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کے حکم پر چلنے کا وعدہ کرنا، یہی تو محبت کا اظہار ہے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
اور یہ کلمہ سب سے پیاری بات اس لیے ہے کہ دل سے نکل کر دل تک جاتا ہے۔ یہ اللہ کو نہیں ہمارے دل کو بدلتا ہے، یہ محبت کو زبان دیتا ہے۔ جیسے محبوب کا نام دل کو سکون دے دیتا ہے، ویسے ہی کلمہ طیبہ دل کو ایمان کا سکون دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، مگر ہم کلمہ پڑھ کر اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے۔ تو ایمان کے بارے میں بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر آج میں آپ سے صرف اتنا ہی بیان کرتی ہوں کہ جو دل کو چھو جائے اور عمل کی راہ دکھا دے، کیونکہ ایمان کی تعریف اتنی وسیع ہے کہ اسے پوری دنیا میں بھی بیان کر دینا بھی کافی نہیں، مگر آج کا سبق ہمارے لیے کافی روشنی دینے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دل میں ایمان کے درخت اگانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ یا اللہ ہمیں کلمہ طیبہ کی محبت میں ڈوبا رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ اے ہمارے رب ہمیں بے حیائی، غلط خواہشات اور ناپاک باتوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری زندگی کو پاک اعمال اور نیک اور اخلاق سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارا ہر عمل تیرے نزدیک قبول کرنے والا بنا دے، اور ہماری ہر نیت کو صرف تیرے لیے اور اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ایمان کو بڑھائیں، دل کی زمین کو صاف رکھیں اور ہمیشہ تیرے قرب میں رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔